یہ دیکھیں جی، یہ گھنٹہ کر کے اندر ہی پیشاب کر رہا ہے. یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ یہیں پر پیشاب کر رہا ہے. یہ دیکھیں اس بندے کو، یہ اٹھ رہا ہے، یہ نالا باندھ رہا ہے. یہ دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شبیر راجہ، آپ کا میزبان، اور آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل RS نیوز انسائٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم فیصل آباد کی تاریخی یادگار کلاک ٹاور، جسے گھنٹہ گھر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے گرد مبینہ کرپشن اور تعمیراتی بدعنوانی کی کہانی پر بات کریں گے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح برطانوی دور کی یہ عظیم یادگار جدید دور کے حکومتی بدعنوانی کے اثرات کی زد میں ہے، اور کیسے اس تاریخی مقام کو اوپن پبلک لیٹرین میں منتقل کر دیا گیا ہے. ناظرین، فیصل آباد میں موجود یہ مشہور کلاک ٹاور، جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، 1905 میں برطانوی راج کے دور میں تعمیر ہوا. اس وقت کے جنگ کے ڈپٹی کمشنر سر جیمز لائل نے اس جگہ کو منتخب کیا، اور پنجاب کے برطانوی لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس منٹ گمری ریواز نے اس کی بنیاد 14 نومبر 1905 میں رکھی. اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کو جمع شدہ فنڈز دیے گئے. آج کے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے چیف آفیسر محمد زبیر وٹو، جس کو کرپشن اور نااہلی کے الزامات پر مورخہ 8 نومبر 2024 کو فیصل آباد سے تبدیل کر دیا گیا ہے، کی مبینہ کرپشن نے گھنٹہ گھر کی اصل حیثیت کو مسخ کر دیا ہے اور اسے اوپن پبلک واش لیٹرین میں منتقل کر دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لیڈیز باغ اور ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر پبلک لیٹرینز کے فنڈز میں مبینہ طور پر خرد برد کرتے ہوئے گھنٹہ گھر کو بھی ایک طرح سے واش رومز میں تبدیل کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسے چیف افسر کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے؟ ناظرین، آپ اپنے خیالات کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں. مزید برآں محمد زبیر وٹو نے مالی سال 2023-24 میں لیڈیز باغ چوک پر ماڈل پبلک ٹوائلٹس کے لیے 11,64,591 روپے خرچ کیے، جبکہ یہی رقم مالی سال 2022-23 میں بھی خرچ کی گئی تھی. اسی طرح بس سٹاپ ریلوے اسٹیشن چوک پر ماڈل پبلک ٹوائلٹس کے لیے بھی 11,72,830 روپے دونوں سالوں میں خرچ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی رقم دو مختلف مالی سالوں میں خرچ ظاہر کی گئی، جس پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک ہی رقم 2 سالوں میں خرچ ہوئی اور دوہری ادائیگی کیسے کر دی گئی. ناظرین، یہ بتانا بھی لازم سمجھتا ہوں کہ لیڈیز باغ میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ہے ہی نہیں. پارکس وغیرہ تو PHA کے دائرے اختیار میں ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ وہاں وزٹ کریں تو حلال احمر روڈ بطرف FIC جو پبلک لیٹرینز ہیں، ان کے آگے تو ایک دیوار ہے اور کافی خستہ حالت ہے، جن کا پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں. ناظرین، کیا کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو باغ جناح اور ریلوے اسٹیشن چوک پبلک لیٹرینز کے فنڈز میں مبینہ کرپشن اور گھنٹہ گھر کو اوپن واش روم میں تبدیل کرنے کے معاملات کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل RS نیوز انسائٹ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں کہ ہم اپنے تاریخی ورثے اور عوامی املاک کی حفاظت کے لیے مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.